اصول کافی میں جو باب دعا ہے اور من لا یحضر الفقی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اللہم صلی علی محمد، کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص عصا کے سہارے سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا۔ اچھا اب دیکھیے اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے ہمارے بوڑھے افراد کے لیے کہ عام طور پہ ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات جو ہیں آج کل جو نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو لگاتے ہیں۔ وہ بہرحال وہ جو تھا بوڑھا، وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، اب میں اعمال انجام نہیں دے سکتا، اب میں روزہ رکھنے سے معذور ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں روزہ نہیں رکھا جاتا، جہاد سے میں معذور ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں کہ میں اپنی ان کمیوں کو پورا کر سکوں۔ اتنا زیادہ بوڑھا شخص اور اس طرح سے پیغمبر سے آ کر درخواست کر رہا۔ پیغمبر نے کہا ایک دفعہ پھر کہو جو تم نے کہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز، جہاد وغیرہ اب انجام نہیں دے سکتا ہوں، کوئی عمل ایسا بتائیے جس سے میں اپنی اس کمی کو پورا کر سکوں۔ رسول اللہ نے کہا ایک دفعہ دوبارہ اپنے کلمات کو دہرانا۔ اس نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں نے تم سے ان کلمات کو دہرانے کے متعلق جو بات کہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم یہ بات کہہ رہے تھے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ رہی تھی، اور کوئی اینٹ اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس نے تم پر نگاہ رحمت نہ کی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیے بیچ میں روک کر یہ بات کہوں کہ بوڑھے عبادت گزار اشخاص خدا کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بلند مقام نہیں رکھتے وہ بوڑھے کے جو گھر میں فتنہ و فساد کا سبب بن رہے ہوں، گھر کے اندر جہالت کی باتیں کر رہے ہوں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں، اپنے سٹھیاوے کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو روایات میں ہے کہ بوڑھا ایسے ہی جیسے گھر میں نبی ہوتا ہے، برکت کا سبب ہوتے ہیں بوڑھے، بلائیں ان سے ٹلتی ہیں، پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس گھر میں بھی بوڑھے افراد ہوتے ہیں۔ بلکہ روایات میں تو یہ یہاں تک ہے کہ خاندان میں اور پڑوس والوں تک ان بوڑھے افراد کے سلسلے میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں پڑوس والے اور خاندان والے تک اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بوڑھوں کو عموماً بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان کے مرنے کی خواہشات کی جاتی ہیں۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا کہ تم اس کمی کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو تم روزانہ نماز فجر کے بعد کہو، یعنی پیغمبر نے اب تعقیبات بتائیں، روزانہ فجر کے بعد کہو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پیغمبر نے کہا ہر نماز فجر کے بعد روزانہ یہ کہو، تو تمہاری ان تمام کمی جو عبادات کے سلسلے میں ہو رہی ہیں اگر نماز کے بعد ان جملوں کو کہا تمہاری تمام کمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور پھر پیغمبر نے وہ چیزیں بھی بتائیں، خدا تمہیں ہلاکت سے محفوظ کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ خدا تم کو دیوانگی سے بچائے گا، خدا تم کو سٹھیاپے سے بچائے گا، یعنی اول جلول فضول قسم کی باتیں لوگوں کو پریشان کرنا جو عام طور پر اس میں ہوتی ہیں، خدا تم کو برس سے محفوظ رکھے گا، بہت سی اسکن چینجز بڑھاپے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، خدا تم کو جذام سے محفوظ رکھے گا، اور خدا تم کو فقر و فاقے سے بچائے گا۔ عام طور پر بوڑھے ریٹائرڈ حضرات دوسرے لوگوں کے پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو چیزیں چاہیے، دوائیں چاہیے فلاں، تو دوسرے لوگ ایسا پروردگار انتظام کرے گا کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے دست نگر ہونے سے بچائے گا۔ اچھا بوڑھے کو اس کے اوپر قانع ہو جانا چاہیے تھا، پیغمبر نے اتنی ساری چیزیں اس کو بتا دی، اس بوڑھے کی بھی معرفت دیکھی، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو دنیا کی باتیں ہو گئی، مجھے آخرت کے لیے بھی تو کچھ بتائیے۔ اب پیغمبر نے اس کے بعد تعقیبات میں وہ مشہور تعقیب بتائی جو آپ عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھتی ہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا ان جملوں کو نماز کے بعد کہا کرو، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔
یہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتہ نہیں کہ پیغمبر نے کس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائی تھی۔ تو آخرت کے لحاظ سے اتنی زیادہ پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر نے کہا میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ اگر تم نے ان جملوں کو نمازوں کے بعد پڑھا تو جنت کے 8 کے 8 دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جانا۔